ہدایت از قلم عینون علیہ۔ اتنی کنفیوز کیوں ہو؟ اس نے اظرفا کو دیکھا جس کے چہرے پر الجھن بہت واضح تھی۔ شاہینہ نے جو کہا تمہیں سمجھ میں آیا؟ وہ کیا بول رہی تھی؟ میں نے کیا لیسن دیا اس کو؟ پہلے تم بتاؤ، جب میں نے کہا تھا اکیلے اور بنا نقاب کے گھر سے نہیں نکلو گی تو کیوں نکلی؟ نقاب ورس ڈریسنگ کو ہائڈ کرنے کے لیے ویئر کرتے ہیں، تو میں نے ویسی ڈریسنگ نہیں کی، اس لیے نقاب نہیں پہنا۔ واٹ؟ کس نے کہا تم سے یہ؟ زرین نے۔ وہ آج بنا باتھنگ نائٹ ویئر میں کالج گئی تھی تو میں نے پوچھا تھا اس سے، وہ بولی نقاب کا یہی تو فائدہ ہے، کچھ بھی پہن کے چلے جاؤ۔ اس کی بے تکی سمجھ پر ولید کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، اور زرین کو بھی کیا ضرورت تھی اس کی سمجھ سے بالا تر انداز میں بات کرنے کی۔ اور تم کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ بوائز اس لڑکی کو ہراس کر رہے تھے؟ یس، میں نے ان میں سے ایک لڑکے کو اچھے سلیپ مارے۔ اس کے خوش ہو کر بتانے پر ولید کا پاؤں یکدم بریک پر پڑا۔ جھٹکے سے گاڑی رکنے پر اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ واٹ؟ تمہیں کچھ کیا ان لوگوں نے؟ وہ شاکڈ ہوا تھا اس کے کارنامے پر۔ نہیں، شاہینہ نے اپنی طرف کھینچ لیا تھا، ورنہ وہ ایڈیٹ بوائے بھی مجھے سلیپ کرتا اور مجھے کڈنیپ کرنے کی بات کر رہا تھا۔ کہہ رہا تھا میرا فیس اتنا بیوٹیفل ہے تو آگے نہیں بولا۔ اس کے بتانے پر ولید غصے کی شدت کو کم کرنے کے لیے اپنے لب بھیج گیا، پھر گاڑی سے باہر نکل کر اسے بھی باہر نکالا اور گاڑی سے لگا کر کچھ دیر غصے سے دیکھتا رہا، پھر گاڑی کے بونٹ پر اتنی زور سے مکہ مارا کہ پوری گاڑی ہل کر رہ گئی، اور ساتھ اظرفا کی چیخ۔ کیا ہوا؟ اس کا غصہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا، ہلکا سا خوف بھی تھا۔ اس کے سوال پر ولید اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر قریب ہوا۔ منع کیا تھا نا اکیلے باہر نکلنے کے لیے؟ یہ دلی ہے، یہاں باہر نکلی ہوئی تنہا عورتیں بالکل بھی سیف نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں سمجھتی تم میری بات؟ اگر کچھ غلط ہو جاتا تو؟ کیا تمہیں نہیں پتا ہمارے گھر کی کوئی بھی عورت اکیلی باہر نہیں نکلتی؟ مانتا ہوں لڑکیوں کا بہادر ہونا اللہ کی نعمت ہے اور اس معاملے میں مجھے فخر ہے تم پہ، مگر تنہا عورت اس بہادری سے زیادہ دیر باہر نکل کر خود کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی۔ یار کیوں نہیں سمجھتی تم؟ آخری جملہ بے بسی سے بول کر اس نے اس کی پیشانی سے اپنا سر ٹکا دیا۔ اس کی بات سے معاملے کی سنگینی اظرفا کو بھی سمجھ میں آئی تھی۔ اسے یاد آیا تھا جب وہ سب ذیشان، روحیل یا جان کے ساتھ ہوتی تھیں تو کوئی بھی ان پر کمنٹ نہیں کرتا تھا، نہ ان پر نظر رکھتا تھا، پر جب بھی وہ اکیلے کہیں جاتی تھی تو وہ مردوں کی بے باکی پر ہر بار لڑ کر گھر آتی تھی۔ سوری، تم صحیح کہہ رہے ہو، اٹس مائی مسٹیک۔ کیا تم ناراض ہو؟ اس کی خاموشی پر اس نے ولید کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، شاید وہ یہاں کے حالات سے ڈر گیا تھا۔ کیوں؟ بند آنکھوں سے ہی سوال کیا۔ تم ان ایکسپیکٹڈ بیہیو کر رہے ہو۔ ایکسپیکٹڈ کیا تھا؟ کہ تم مجھے حق کرو گے بیکاز میں نے ایک لڑکی کی ہیلپ کی، بٹ تم نے کچھ کیا ہی نہیں اور اسی وجہ سے اسٹرینج لگ رہے ہو۔ اس کی شکایت پر اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ حق والا کام نہیں کیا تم نے۔ اس نے خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ تو حق والا کام کون سا ہے پھر؟ تم چاہتی ہو میں تمہیں حق کروں؟ اس کے یکدم قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ تو ہم لوگ جب کوئی اچھا کام کرتے تھے تو ایک دوسرے کو حق کر کے ہیپی فیل کرتے تھے۔ ہاں، تم ڈیزرو کرتی ہو حق۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے بھرپور طریقے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ ویسے بھی تم آج کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہو، مجھے پراؤڈ فیل کروایا ہے تم نے، اور اس وقت تم جو ڈیزرو کرتی ہو وہ بس اللہ کی ذات ہی نواز سکتی ہے۔ اچانک اس کے انداز میں بہت نرمی در آئی تھی۔ ریئلی؟ ہاؤ؟ اس کے سینے سے سر ٹکا کر اسے دیکھا جو اسے اس کی طرح ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ پزل ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ گھر جا کر بتاؤں گا، ابھی ڈنر پر چلو گی؟ اس کے پزل ہونے پر اس نے مسکرا کر نظروں کا زاویہ بدلا تو وہ کچھ پرسکون ہوئی۔ اوکے، ویسے بھی مجھے بھوک لگ رہی ہے، بٹ گھر پر سب ویٹ کر رہے ہوں گے، گھر پر بتا دیتے ہیں ابھی۔ اس نے موہت کو فون کر کے باہر ڈنر کا بتایا اور سب کو انفارم کرنے کا کہا۔ ویسے تم یہاں مارکیٹ میں کیا کر رہی تھی؟ اچانک یاد آنے پر اس کی طرف مڑا۔ تمہارے لیے گفٹ لینے آئی تھی اور ابھی نہیں بتاؤں گی، اوکے؟ گاڑی میں بیٹھ کر اسے چڑھایا۔ اوکے ٹارزن بیوی۔ اس کی ناک دبا کر اس کا سر پیچھے کیا۔ 5 منٹ بعد اس نے پیراڈائز ہوٹل کے سامنے گاڑی روک دی۔ ایک سوال پوچھوں؟ دونوں کھانے کی ٹیبل پر اپنا آرڈر کا ویٹ کر رہے تھے جب اس نے کچھ یاد آنے پر پوچھا۔ پوچھو۔
وہ اسی کی طرف متوجہ تھا۔ تم نے یہ اسکارف آگے کیا، پھر میرا فیس اپنی طرف کیا، اور جب شاہینہ نے تمہارا تھینکس کیا تب تم نے اس کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ تمہیں غلط نظروں سے نہ دیکھیں۔ میری کوئی غلطی میرے گھر کی عورتوں کے لیے امتحان نہ بن جائے اس لیے، اور تمہارا اسکارف اس لیے آگے کیا کیونکہ… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیونکہ اس نے آگے جاننا چاہا۔ اس بارے میں تم تفسیر پڑھنا۔ ابھی بس اتنا سمجھ لو، تمہیں غیر مردوں کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کر کے میں اللہ کی نظر میں غیرت مند بننا چاہ رہا تھا۔ مطلب؟ ایک تو تم سب ایسی باتیں کر رہے ہو جو سیریسلی مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کے منہ پھلا کر کہنے پر اس نے ایک ہلکا سا کہکہا لگایا جو اسے مزید ناراض کر گیا۔ ڈیئر وائف، کھانا کھاؤ، مت بھولو پرسوں تمہارا امتحان بھی ہے جس کی 50% تیاری باقی رہتی ہے۔ او اللہ، میں تو بالکل ہی بھول گئی تھی۔ 20 منٹ بعد دونوں کھانا کھا کر گھر جا رہے تھے۔ پورے راستے دونوں کی نوک جھوک جاری تھی۔ ان کے رشتے میں بغاوت اور بدگمانی کی کہیں کوئی جگہ نہیں تھی۔ کیا ہو رہا ہے بچوں؟ حیدر صاحب ان چاروں کی جکڑی جمع دیکھ کر وہیں آ گئے۔ یہ دیکھیں دادا جان، کتنے پیارے شوز لائی ہیں بھابھی ہمارے لیے۔ شرمین نے تینوں کے شوز ان کے سامنے رکھے۔ ماشاء اللہ، اور ہمارے لیے کیا ہے؟ ان کے سوال پر ازلفا شرمندہ ہو گئی۔ سوری نانا جان، اماؤنٹ اتنا ہی تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سب کے لیے۔ اوہ، یہ تو بہت بری بات ہے۔ ہماری بیٹی کے پاس پیسے نہیں رہتے، اتنے بڑے بزنس مین کی بیوی ہوتے ہوئے بھی۔ کہاں ہے یہ نالائق؟ بلاؤ ذرا اسے۔ ان کے مصنوعی غصے پر وہ سٹ پٹا گئی تھی۔ وہ پیسے دیتا ہے نانا جان، میں لے جانا بھول گئی تھی۔ شاپنگ کا ارادہ نہیں تھا، بس ایسے ہی اس کے لیے کچھ لینے گئی تھی تو ان لوگوں کے لیے بھی لے لیا۔ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کے صفائی دینے پر انہوں نے اپنی مسکراہٹ روک کر پھر مصنوعی غصہ دکھایا جو ان کی نابرد نواسی کو تو سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ پھر بھی غلطی ہے اس کی، سزا ملے گی اسے۔ مگر کیوں؟ اس کی نظر سامنے سے آتے ولید پر پڑی جو نماز پڑھ کے آ رہا تھا۔ یہاں آؤ برخوردار۔ جی فرمائیں۔ سلام کر کے وہ بھی ازلفا کی دوسری سائڈ بیٹھ گیا۔ اب وہ دونوں دادا پوتے کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ تم ہماری بیٹی کی ذمہ داری اچھے سے نہیں نبھا رہے ہو، اسے پیسے نہیں دیتے؟ بہت غلط کرتے ہو ولید حسن۔ ایک بزنس ٹائکون کی بیوی کے پاس شاپنگ کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے؟ انہوں نے آواز کو تھوڑا سخت کیا۔ واٹ؟ اس نے حیران ہو کر ازلفا کو دیکھا جو ہونکوں کی طرح حیدر صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی شرارت اسے 1 منٹ میں ہی سمجھ میں آ گئی تھی۔ دادا جان، جسے پورا کا پورا بزنس ٹائکون دے دیا ہو، اسے چند روپیوں کی کیا ضرورت؟ جب چاہے جتنے چاہے لے لے۔ اس کی بات پر اب وہ حیدر صاحب کے بجائے اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ بہت خوب بھائی۔ اس کی بات پر وہ محفوظ ہوئے۔ لڑکیاں خود بھی ان کی باتیں انجوائے کر رہی تھیں۔ کیا ہوا ٹارزن؟ اس نے ازلفا کی طرف دیکھا جو اس کی بات پر الجھ گئی تھی۔ تم نے مجھے بزنس ٹائکون کب دیا؟ وہ بھی پورا کا پورا؟ اس کی بے وقوفانہ بات پر سب کو ہنسی آئی تھی۔ دادا جان، سب سے پہلے آپ کی ٹارزن بیٹی کو محاورے اور یہ نارمل سی باتیں سمجھانی پڑیں گی، تو تم لوگ اتنی ٹف باتیں مت کیا کرو۔ اس نے منہ پھلا لیا۔ بھابھی، آپ بھائی کے لیے کیا لائی ہیں؟ زینب نے اس کی گود میں رکھے پیکٹ پر ولید کا نام پڑھ کر پوچھا، اور شرمین تو اٹھا کر اسے ان پیک کرنے لگی۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی ولید کو بھی تجسس ہوا۔ وہ پہلی بار اس کے لیے کچھ لائی تھی۔ واو، کرتا پاجامہ! آف وائٹ کرتا پاجامہ جس کے کالر پر ہلکا سا ڈیزائن تھا اور باقی سمپل۔ ولید نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں سوال تھا۔ وہ میں نے ذیشان روہیل کو ایسے سوٹ میں دیکھا تو سوچا بھائی کو بھی دیکھے اور پھر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کون زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہے۔ آذر نے وہ سوٹ ولید سے لگا کر دکھایا۔ ایک اسی کی کمی تھی جس نے ازلفا کو اپنا جملہ پورا کرنے ہی نہیں دیا تھا۔ گھر میں سب نے یہ ویئر کیا ہے مگر ولید نے نہیں کیا تو میں لے آئی۔ وہ سب کی معنی خیزی نظروں سے سٹ پٹا رہی تھی۔ اب بس بہت ہو گیا، کوئی پریشان نہیں کرے گا میری بیٹی کو۔ تم لوگوں کو نہیں معلوم آپس میں تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ اور چلو بچوں، اب سو جاؤ، تمہارے ماں باپ آ کر ڈانٹیں اس سے پہلے خود چلو۔ حیدر صاحب خود بھی اٹھے اور ان لوگوں کو بھی کہا جن کا موڈ ابھی بھی گپ شپ لگانے کا تھا۔ موہت نہیں آیا کیا؟ نہیں بھائی، وہ سائٹ پر ہی رکے ہوئے ہیں حذیفہ بھائی کے ساتھ۔ اوکے، چلو ازلفا، صبح مجھے بھی جلدی جانا ہے۔ اسے آنے کا اشارہ کر کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ ولید، شاہینہ کی فیملی کچھ اسٹرینج نہیں لگی؟ دونوں بیڈ پر سونے کے لیے لیٹے ہوئے تھے جب اس کا ذہن
پھر اسی واقعے کی طرف گیا۔ لگی نہیں میڈم، وہ اسٹرینج ہی تھی۔ تمہیں کیا لگا؟ کس ٹائپ کی تھی؟ کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں جہاں عورتوں کو محض رعایا سمجھا جاتا ہے اور انہیں بہت اسٹرکٹ ماحول میں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کا نام خراب نہ ہو۔ یہاں انہیں اپنی فکر ہوتی ہے، عورتوں کی نہیں۔ ان گھرانوں میں عورتوں کے پاس اپنی مرضی سے جینے کا حق نہیں ہوتا، اور اس فرق میں زیادہ تر ہاتھ بھی عورتوں کا ہی ہوتا ہے۔ عورتوں کا کیسے؟ ایک بچے کی تربیت عورت ہی کرتی ہے۔ اپنی بیٹی کو وہ محکوم بناتی ہے اور بیٹے کو حاکم، جو آگے چل کر اس پر بھی حکومت کرتا ہے۔ ان گھرانوں میں مرد کو ہر طرح کی آزادی ہوتی ہے، کوئی ان میں ایسا ظالم نہیں ہوتا، مگر اکثریت ظالموں کی ہوتی ہے۔ عورتیں یہاں مردوں کے حکم کی غلام ہوتی ہیں، انہیں وہی کرنا ہوتا ہے جو وہ چاہتے ہیں، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ ایسے مرد اپنی عورتوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، یہ ان کی عزت ہوتی ہیں، مگر دوسروں کی عورتیں ان کے لیے ان کی ہوس کا سامان ہوتی ہیں۔ اگر ان کی عورتوں سے کوئی غلطی ہو جائے یا ان کی غلطی نہ بھی ہو، پھر بھی اگر ان پر چھوٹا موٹا کوئی الزام لگ جائے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہوتی۔ مگر وہ اسٹوڈنٹ تھی، اس کے پاس چوائس تھی، اور اس کی شادی بھی ہے اسی سال۔ اس نے اپنی پڑھائی کا ریزن بتایا۔ اسے کیسے پرمیشن ملی؟ کیوں پڑھ رہی ہے وہ؟ او یس، اس کا فیانسے اس کا کزن ہے اور اسے لائک بھی کرتا ہے۔ ان کی فیملی میں باہر شادی نہیں کر سکتے۔ اس کو پڑھنے کا شوق تھا تو اسی نے اس کے پیرنٹس سے پرمیشن لی، اور اس کے ایگزام کے بعد شادی ہے۔ اس کا مطلب وہ اس کا ہونے والا شوہر ہے، اسی لیے اس کی سفارش پر وہ پڑھ رہی ہے۔ اچھا انسان ہے شاید، ورنہ اگر وہ نہیں چاہتا تو وہ نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اوہ، اگر وہ اتنے اسٹرکٹ ماحول میں رہتی ہے اور اتنی اچھی بھی ہے تو پھر اس کو کوئی ہراس کیسے کر سکتا ہے؟ وہ حجاب میں بھی تھی۔ تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس نے اپنے فون میں ایک PDF فائل نکالی اور مطلوبہ حدیث نکال کر اسے سنانے لگا۔ ازلفا پورے دھیان سے اسے سن رہی تھی۔ یہ مسٹری اسے ہر حال میں سمجھنی تھی، جو اسے بہت زیادہ کنفیوز کر رہی تھی۔ حضرت ابو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھپھو کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اتنا پڑھ کر اس نے ازلفا کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر ٹینشن واضح تھی۔ مطلب اسے سمجھ میں آ رہا تھا، مطلب کہ اگر مرد اس طرح فیمیل کو ہراس کریں گے تو ان کی فیمیلز کو بھی ہراس کیا جائے گا، چاہے وہ کتنی بھی ہائٹ ہوں۔ او اللہ، تو پھر یہ مرد سمجھتے کیوں نہیں؟ اٹس مین وہ لوگ خود اپنی فیمیلز کو ہراس کروا رہے ہیں۔ او اللہ، تو پھر فیمیلز کو ہی کیوں بلیم کرتے ہیں؟ انفیکٹ ساری غلطی ان لوگوں کی ہوتی ہے، بٹ پنش فیمیل کو کرتے ہیں۔ کیا شاہینہ کو بھی پنش کیا جائے گا؟ او اللہ، وہ اچھی ہے، پلیز سیو ہر اور اس کی فیملی کو ہدایت دے۔ اس نے سر اوپر کر کے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کی تھی۔ اس کی فکر پر ولید نے بھی آمین کہا۔ اور ولید، اس نے کچھ کہا تھا اباؤٹ نقاب، تم سمجھے تھے؟
تمہاری طرح اتنا کن ذہن تھوڑی ہوں جو اتنی سی بات سمجھ نہ سکوں۔ اس کی ٹینشن کم کرنے کے لیے اس نے مذاق کیا۔ ویری فنی۔ اس نے منہ بنا کر اس کے بازو پر مکہ مارا۔ اچھا سنو، اس نے جو نقاب پہنا تھا اسے تم نے کچھ اور سمجھا تھا اور منہ پر بول بھی دیا، اور اس کی ماں کا بھی ویسا ہی تھا۔ جب تم نے کہا تو اس لڑکی کو ریئلائز ہوا کہ وہ نقاب صحیح نہیں ہے۔ تمہاری وجہ سے اسے کچھ بولنے کی ہمت ملی، کچھ صحیح بات پتہ چلی، اور اس کا اظہار اس نے تم سے اپنے لفظوں میں کر بھی دیا۔ او آئی سی، یہ بات تھی۔ وہی تو، بہت سی سمپل باتیں تمہیں سمجھ نہیں آتی اور لوگوں کو ہارڈ لیسن سکھا دیتی ہو۔ شرارت سے اس کی ناک دبائی۔ بٹ شی ازنٹ رانگ ولید، اور وہ بوائے سے اٹریکٹ بھی نہیں۔ او، اب سمجھی، یہ اس کے فیملی مین کی غلطی کی پنشمنٹ تھی۔ اس لیے تم نے اس کے بھائی کو کہا، پر تمہیں کیسے پتہ چلا اس کا؟ بات سمجھ کر اس نے پھر سوال کیا۔ جس طرح وہ تمہیں دیکھ رہا تھا، تمہاری بریوری سے وہ انسپائر ہو رہا تھا، اور میں نے نوٹس کیا ہی وانٹ ٹو ٹچ یو۔ اس پر اسے غصہ بھی آیا تھا، مگر وہی چیز وہ اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرے گا۔ مگر اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کے اعمال سے واقف ہے، پھر بھی نہیں سمجھتے۔ تو پھر بوائز کو پنش کیوں نہیں کرتے؟ اسے یہ چیز تکلیف دے رہی تھی۔ یہ تو واقعی عورتوں پر ظلم ہے۔ اس میں بھی عورتوں کی غلطی ہے۔ اس میں بھی عورتوں کی غلطی ہے۔ وہ اس معاملے میں عورتوں کو ہی بلیم کرتی ہیں، اور مجھے یقین ہے اگر یہ عورتیں مردوں کی غلطی پر انہی کو بلیم کریں اور انہی کو پنش کروانا چاہیں تو یہ مرد ایسی غلطی کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ جیسے تم کرتی ہو، اس کی پچھلی باتیں یاد دلائیں۔ یہ عورت ہی ہے جس نے مرد کو ظالم اور عورتوں کو مظلوم بنایا ہے۔ یہ اپنی ہی صنف کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ یہی چیز تو اسے جہنم میں لے کر جائے گی۔ اس کی بات پر اذلفا جھرجھری لے کر رہ گئی۔ چلو اب سو جاؤ، بہت ہو گئے سوال۔ سائڈ لیمپ آف کر کے اس نے کمبل اس پر بھی ڈالا اور خود پر بھی۔ لاسٹ پلیز، مجھے بتاؤ پھر اس آدمی نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا اسے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے پھر بچی ہوئی حدیث اسے سنائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ اللہ سے ڈرنے والے اپنی عورتوں کی عزت خطرے میں نہیں ڈالتے۔ بات مکمل کر کے اس نے اس کو مزید کچھ بولنے سے روکا اور آنکھیں موند گیا۔ نیند کے غلبے سے کچھ ہی لمحوں میں وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا، مگر اذلفا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اسے عورتوں کی بے بسی پر تکلیف ہو رہی تھی۔ او اللہ، کیوں کرتی ہیں یہ عورتیں ایسا؟ کیا ان کو اس طرح کرنے میں ڈر نہیں لگتا؟ ایسا کر کے یہ پھر سکون میں رہتی ہیں۔ ان کے اس کام سے ان کے پاس سکون نہیں ہوتا، تبھی یہ ظلم پر ظلم کیے جاتی ہیں۔ کتنی سوچیں تھیں جو اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ نیند میں ولید نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا تو اس نے چونک کر نیم اندھیرے میں اسے دیکھا۔ وہ اس کی شکر گزار تھی۔ وہ قدم قدم پر اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ غصہ اس کا جوں کا توں تھا، مگر اس کے لیے رعایت ہی رعایت تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ چند آنسو نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ معاذ ہمارا دوست رہ چکا ہے ولید، تو اس کے بارے میں اتنی چھان بین